اللہ الرحمن الرحیم۔ خنزیر کا دل امریکہ میں ایک شخص کو مریض کو لگا کر اس کا دل جاری کر دیا گیا، تو اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا کسی انسان کو مریض کو اس کے ہارٹ کی سرجری میں اگر جو ہے خنزیر کا دل لگا دیا جاتا ہے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم واضح کرنے سے پہلے میں چند بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیں۔ ویسے تو خنزیر تمام مخلوقات سے جدا حکم رکھتا ہے۔ مثلا دنیا میں کوئی بھی جانور چاہے حلال ہے حرام ہے، وہ اگر اس کا چمڑا آپ دباغت دے دیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کتا بھی اگر اس کے آپ جو ہے چمڑے کو دباغت دے دیتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے، آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک واحد خنزیر ایسا ہے کہ جس کے چمڑے کو دباغت دینے سے بھی وہ پاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نجس العین ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا چمڑا کہ وہ شرافت اور کرامت کے طور پر اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں تمام فقہا اس کو علیحدہ کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ ایسے ہی دیکھیں دنیا کی ہر چیز کے بال، گھوڑے کے بال، شیر کے بال اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے اس طرح کی باقی چیزوں کے، تو بالوں میں چونکہ وہ دوڑنے والا خون وہ چیزیں تو نہیں ہوتی، تو بال، کھر وغیرہ یا ہڈیاں خشک ہو کر یا اس طرح کی چیزیں، دانت وغیرہ، تو یہ چیزیں ان کا استعمال گنجائش میں آ جاتا ہے۔ لیکن خنزیر کی کوئی بھی چیز، بال، کھر وغیرہ کوئی چیز استعمال نہیں کی جائے گی، یہ منع ہے، یہ منع ہے، تو کیونکہ نجس العین ہے۔ یہ تو ہوا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے، اور اسی طرح خنزیر حرام ہے، اور اسی طرح بہتا ہوا خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح جو فرمایا کہ جو غیر اللہ کی نظر نیاز ہے وہ بھی تم پر کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کسی آدمی کی جان پر بن جائے، جان بچانی ہو، تو پھر بقدر ضرورت اور بقدر کفایت، اور لذت نہ لگاتے ہوئے بلکہ ڈرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، چسکے نہ لگاتے ہوئے، شوق نہ دکھاتے ہوئے، بےتاب اور بے قرار نہ ہوتے ہوئے، صرف ناگزیر حالات کو سامنے رکھ کر ایک آدمی اگر بقدر ضرورت بقدر کفایت اگر ان چیزوں کا استعمال کر لیتا ہے، یہ جو محرمات حرام چیزیں ہیں، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ اسی وجہ سے شراب سے علاج کرنا یا دیگر محرمات سے بہت سارے فقہاء نے تقریباً امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں باقی حضرات اس کے جواز کے قائل ہیں۔ یہ تو ہو گئی آیت۔ اسی طرح حدیث عرینہ اوکل جو ہے، جس میں اونٹوں کے پیشاب کی پینے کے حوالے سے اگرچہ اس کے 7-8 جواب ہیں، ان میں ایک جواب یہ بھی ہے کہ ناگزیر حالات میں ناپاک چیز سے علاج کرنے کی بات ہوگی، وہ اس سے بھی ہمیں قاعدہ مل رہا ہے۔ اب قاعدہ کیا نکلا ہے اس قرآن کی آیت اور حدیث سے؟ وہ یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں حد سے بڑھتی ہیں تو وہ ممنوع چیزوں کو بھی درجہ گنجائش میں لے آتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال کر لیتی ہیں، جائز کر لیتی ہیں، یعنی گنجائش میں مباح کر لیتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ بھی انہی نصوص سے نکلا ہے کہ الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، جو ہے ضرورت تو وہ ضرورت کے دائرے میں بند ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہے کفایت کرتا ہے اسی درجے میں رہا جائے گا۔ اب یہ تو ہوا بنیادی اصول۔ اب ان کی روشنی میں سنیں، چند جواب میں دے رہا ہوں۔ ایک جواب دیے عربوں نے، عرب یہ کہتے ہیں کہ لحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا تم پر حرام ہے۔ اگر یہ تو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرما دیا کہ اگر مجبوری آ گئی ہے تو کھا بھی سکتے ہو جان بچانے کے لیے۔ تو جب کھانا مجبوری کے درجے میں آ کر جائز ہو جاتا ہے، یعنی گنجائش میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں لگانا تو بدرجہ اولا دلالت النص کے طور پر جائز مباح ہونا چاہیے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف نہ کہو، تو اف نہیں کہہ سکتے تو مار کہاں سکتے ہیں، دیگر اذیت کہاں دے سکتے ہیں؟ تو اف جب منع ہے تو اس سے بڑی اذیت اور بھی منع ہو جائے گی۔ ایسے ہی جب گوشت کھانا جب اس سے روک دیا، اس کی گنجائش دے دی ہے ناگزیر حالات میں، تو لگانا بھی دلالت النص کے طور پر ثابت ہو جائے گا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ لحم الخنزیر کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے، لگانا حرام یہ تو نہیں کہا قرآن کریم، لیکن یہ جواب ذرا کمزور ہے، وہ پہلا جواب دلالت النص والا زیادہ بہتر ہے۔
तीसरा ये है कि ज़रूरत फक़हा ने कायदा जो बयान किया, जो अभी मैंने बयान की है कि ज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, कि ज़रूरतें जब हद से बढ़ती हैं तो बहुत सारी ममनू चीज़ों को दर्जे गुंजाइश में ले आती हैं। तो गुंजाइश में है, अब जहाँ तक गुंजाइश है वहीं तक, मसलन एक आदमी को एक गुर्दा काम चल सकता है, तो खंजीर का अगर एक गुर्दा लगाया है तो एक से काम चल सकता है, तो दूसरा लगाना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि एक गुर्दे वाले लोग भी जिंदा होते हैं। चौथा जवाब ये है कि अगर वाकई ये मेडिकल तिब और सर्जरी के तौर पर उसूलों में ये बात साबित हो जाए कि दुनिया में वाहिद एक खंजीर है कि जिसका दिल इंसानों के दिलों से मुमासलत रखता है, इसलिए मजबूर होकर हम उसको लगाते हैं, बाकी चीज़ों के नहीं लगते, तो फिर हम इस गुंजाइश के पहलू की तरफ जा सकते हैं जब नागुज़ीर हालात हों। लेकिन अगर जैसे बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये डॉक्टर जो है इस सूअर के दिल को जनियाती एतबार से मुवाफिक करके, करीब करके लगाया है, तो तब वो जो है लगा है। अगर डॉक्टरों का इसमें जनियाती एतबार से कुछ तब्दीलियां करना था तो फिर बाकी किसी और चीज़ के दिल को लेकर वो तब्दीलियां कर लेते। बहरहाल अगर इसमें तब्दीली करके ये चीज़ मुवाफिक बनाई गई है इंसान के, तो फिर तो गलत कर रहे हैं कि खंजीर के दिल को नहीं बल्कि बाकी चीज़ों के दिलों को लेना चाहिए। लेकिन अगर खंजीर का दिल ही जो है साख्त के तौर पर और फितरती एतबार से इंसान के दिल के करीब होकर और उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी करार पाता है, तो ऐसी सूरत में फिर बिल्कुल गुंजाइश होगी। बहरहाल ये चंद तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह तबारक व तआला इस मसले को समझने के, अमल करने की